وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم بزرگوں، معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے. اللہ نے ایسی نورانی مجلس میں ہم سب کو بٹھایا ہے. بڑی نورانی مجلس ہے، بڑی قیمتی اور اہم مجلس ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جہاں ہم بیٹھے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو چر لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول جنت کے باغ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر کے حلقے. یہ ذکر کا بھی حلقہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تعلیم کا بھی حلقہ ہے. ہر اعتبار سے بہت نورانی مجلس ہے. اور واقعی جو کمیٹی ہے اس مسجد کی، جس فکر کے ساتھ کام کر رہی ہے، ہر مہینے پروگرام کرنا، علماء کرام کو بلانا اور ان سے بیانات کروانا، ایسے ہی وضو کی، نماز کی، عقائد کی تعلیم، بہت بڑے کام. بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آئی، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعملہ. اللہ فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، یستعملہ، استعمل استعمال ہے کی زبان میں، اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں اگر اس کو لفظی معنی دیکھا جائے. لیکن صحابہ کرام کے لیے یہ اس کا مفہوم واضح نہیں تھا. صحابہ کرام نے پوچھا، کیف استعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے کام پہ لگا لیتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ او قبل الموت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس بندے کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. اگر انسان موت سے پہلے جب تک زندہ ہے، اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، نیکیوں کے راستے پر ہے، مسجدوں سے تعلق ہے، اچھے کاموں سے لگا ہوا ہے، اور اس طرح کی دینی مجلسیں اگر انعقاد کر رہا ہے تو اس سے بہتر نیکیوں کا کام کیا ہوگا؟ اس سے پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو جنت الفردوس میں داخل فرماتے ہیں. اور کیا جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب لیجیے، حافظ صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وہی تلاوت، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرمایا، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں. واصحاب الجنۃ هم الفائزون. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیں. اگر یہ ہوتا کہ اصحاب الجنت الفائزون، لیکن اصحاب الجنت هم الفائزون، اصل جو کامیاب ہیں، واقعی جو کامیاب ہیں وہ جنت والے. واصحاب الجنت هم الفائزون. دنیا میں بڑے سے بڑے منصب اور مقام والے، بڑی سی بڑی دولتوں کے مالک، بڑے سے بڑے اقتدار اور بڑے سے بڑے منصب کے مالک کامیاب نہیں ہیں. اگر آخرت ان کی ناکام ہے، اگر آخرت میں جنت ان کو نہیں ملی تو ناکام ہیں، خاسر ہیں، خائب ہیں. اور اگر جنت حاصل ہو گئی، اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہی کامیاب، یہی اصل کامیاب ہے. عجیب قرآن کی آیات کا جوڑ آپ دیکھیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن، قرآن پاک کا ذکر ہے،
اصحاب الجنت هم الفائزون، پھر ذکر ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر اس کو اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام اور اپنی صفات بیان کی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ عقائد ہیں، تعلیم ہو رہی ہے توحید کی، مسلمانوں کا عقیدہ درست کیا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جیسے اس دنیا میں تعمیر ہوتی ہے، کچھ تعمیر فزیکل ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے ظاہری، کچھ تعمیر مورل ہوتی ہے۔ ایسے ہم عام طور سے اپنی زبان میں جب بولتے ہیں یا انگلش میں اردو میں بھی تو کہتے ہیں شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی کوئی بلڈنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی کہ وہ بلڈنگ ہے، شخصیت کی تعمیر، معنوی تعمیر اور مادی تعمیر، دو طرح کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایک ہمیں نظر آتی ہے بلڈنگ اور ایک نظر نہیں آتی، لیکن یہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے، یہ بچپن سے اگر یہ اس طرح کے مجلسوں میں ہیں، ان کے ذہن میں دین کی باتیں، عقیدے کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیٹھ رہی ہیں، یہ تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ بچے ہیں، شاید ان کو احساس بھی نہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب کچھ بھی نہیں پتا، اب ان بچوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کیا بتایا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث دیکھیں تو شاید کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا، كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آگے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے، اور فرماتے ہیں میں غلام تھا، ایک چھوٹا بچہ۔ غلام عام طور سے عربی زبان میں 10 سال سے کم کے بچے کو کہا جاتا ہے، 7-8 سال عمر جو بھی رہی عبداللہ ابن عباس۔ اس وقت عجیب نصیحت فرمائی نبی کریم علیہ السلام، عقل حیران ہو جائے کہ اگر آج کے زمانے میں اس طرح کی نصیحت ہم بچوں کو کریں یا کسی عالم کو، کسی بھی شخص کو دیکھیں تو آپ کو شاید کہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ 7 سال کے بچے کو اتنی بڑی بڑی باتیں، کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ کیا کلمات؟ اب یہ دیکھیں یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر، اور اس تعمیر کی بنیاد اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی توحید، اور اس بات سے ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑی ذات۔ کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا۔ آپ سوچیں 7 سال کے بچے سے کہا ہے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنا تو اللہ سے طلب کرنا۔ عقیدہ ابھی فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اعلم، سمجھ لو، غور سے جان لو، سمجھ لو غور سے، لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك۔ اور بیٹا یہ بھی سمجھ لو، اگر انسان و جنات جمع ہو کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی فائدہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ عجیب الفاظ دینے، بہت ساری ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب آپ ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارا فائدہ دوسروں سے پہنچتا ہے، اللہ کے رسول انکار نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں وہی فائدہ تمہیں پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ شخص بیچ میں ذریعہ بن گیا فائدہ پہنچانے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ تمہاری تقدیر میں فائدہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو، اگر انسان و جنات مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی نقصان جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ تقدیر، بات ختم۔
واضح کلیئر عقیدے کی تعمیر ہو گئی، شخصیت کی تعمیر ہو گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ عقیدہ اتنی بڑی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اتنی بڑی بات بتائی۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ہمیں فائدہ پہنچے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ہمیں نقصان دوسروں سے پہنچے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر یہ عقیدہ ہو یہ نفع اور یہ نقصان اللہ کی طرف سے مقدر تھا اور بیچ والا شخص ذریعہ بن گیا۔ ہمارے بزرگان دین صوفیاء کرام میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، واقعی میں نے سنا اپنے بزرگوں سے، اور ایک شخص جا رہے تھے، کوئی مزدور بزرگ، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی بزرگوں، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھائی جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک نوجوان تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو مارا پیچھے سے، اب ان کے سر پہ پتھر لگا، انہوں نے مڑ کے واپس دیکھا تو کہہ رہے کیا دیکھ رہے ہو، تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، میں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، تم نے کچھ نہیں کیا، بس میں یہ دیکھنا، بات وہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بیچ میں چہرہ کس کا کالا ہو گیا ہے، کون ذریعہ بن گیا، تو مجھے پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہ عقیدے کی تعمیر، عقیدہ محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، جس طرح ایک مادی تعمیر ہوتی ہے، ایک معنوی تعمیر ہوتی ہے، ایسے ہی اسلام ایک تعمیر ہے، اسلام ایک تعمیر ہے مکمل، 100% کامل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دین مکمل ہے، تعمیر مکمل ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جا سکتی اور کوئی زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے بدعت و خرافات نکل گئے، نئی چیز ایجاد کریں گے تو اسلام میں بدعت ہے، اور جو اسلام میں آلریڈی چیزیں ہیں اس میں سے کچھ نکالیں گے تو یہ بھی فساد اور فسق و فجور ہو جائے گا اور فتنہ ہو جائے گا۔ مکمل ایک تعمیر ہے، اور اس تعمیر کا جو فوکس ہے، جو اس کی مین بنیاد ہے، وہ توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس آیت میں سب کچھ آ گیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے یقین جانو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب ایک اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، اسی بات کا مجھے حکم ہوا ہے، وانا اول المسلمین، نبی سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے اسلام لانے والوں میں میں سب سے پہلا شخص، وانا اول المسلمین۔ عقیدے کی تعمیر، یہ عقیدہ میں نے بتایا ایک بلڈنگ، اس کا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے یا سب سے اہم اس کا جو پلر ہے وہ ایک اللہ، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، ایک اللہ کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو کسی بھی طرح کا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا۔ ظلم کیا ہے؟ یہ اردو والا ظلم نہیں ہے عربک، اگرچہ عربک میں بھی اردو والے ظلم کا استعمال ہوتا ہے اسی میننگ میں، لیکن خود قرآن پاک نے بتایا ظلم کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی کرنے والی ذات ہے، دوسرا بھی کرنے والے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت پہ، یہی لوگ ہدایت پہ۔ ایمان، یہ ماننا کہ ایک اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نفع اور نقصان کی مالک ہے، اسی ایک اللہ کو راضی کرنا،
اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی رضا کبھی دلوں میں کبھی ذہن میں نہ رہے کہ ہمیں ان کو بھی راضی کرنا ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ ایک حدیث سنا دیں آپ کو، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، شرکاء میں شرک سے سب سے بڑا بے نیاز ہوں میں۔ اس نے من عامل عملا، اس نے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، وَأَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي، اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، تو وہ عمل میں اسی غیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے نہیں، اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ کوئی بہت مشہور اردو کا شعر ہے، زاہدہ تسبیح میں زنار کا دورہ نہ ڈال، یا مسلمان کی طرف ہو یا برہمن کی طرف۔ زنار ہوتا ہے نا جو ہندو پہنتے ہیں برہمن، وہ دھاگا۔ اب یہ ہوا کہ تسبیح کا دانہ ہو اور اس میں زنار والا دھاگا بھی ہو، یعنی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو بھی خوش کر لیا ان کو بھی خوش کر لیا، اللہ بھی راضی ہو جائے غیر اللہ بھی راضی ہو جائے، یہ نہیں، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اور محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی تاریخ میں جائیں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی مکی تقریباً 13 سالہ زندگی یہ خالص عقیدے کے تعمیر کی زندگی تھی۔ عقیدہ بنایا جائے، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی انداز سے، کسی بھی طرح۔ نبی کریم علیہ السلام کو رسالت ملی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دینی شروع کی، آپ سب کو پتہ ہے، تقریباً 3 سال تک سری دعوت کا سلسلہ چلا، 3 سال تک علن اعلان دعوت نہیں ہوئی تھی، انڈیویجولی لوگوں سے ملاقات کیا جاتا تھا، انفرادی طور پر، ایک ایک کے گھر میں جا کے ایک ایک شخص سے الگ الگ علن اعلان اسٹیج پہ یا کسی پہاڑ پہ کھڑے ہوئے دعوت نہیں دی گئی، ایسی دعوت نہیں دی گئی۔ بہرحال جب اللہ کی طرف حکم آیا، ایک آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قریبی خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے گھر میں دعوت کی۔ پہلی مجلس میں جب آپ نے دعوت کچھ باتیں شروع کی، ابو لہب جو ہے آپ کا چچا تھا، وہ بیچ میں اس نے ٹوک دیا، ڈسٹرب کیا، اس نے باتیں ختم ہو گئی، اللہ کے رسول بات بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے دوسری دعوت دی، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے عقیدے کی تعمیر کی ابتدا اس طرح کی۔ بڑی قیمتی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا بڑا قیمتی کلام ہے، جس میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، آپ نے شروع کیا الحمدللہ احمدہ واستعینہ وَأُؤْمِنُ بِهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، خطبے کی شروعات ہوتی ہے، تمام تعریفیں اللہ کی، اللہ پر ایمان لایا، اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں، اللہ ہی پر اعتماد ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے اپنی بات شروع کی، إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، رائد کبھی اپنے فیملی، اپنے خاندان، گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ رائد کون ہوتا ہے؟ اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو قافلوں سے آگے آگے ایک شخص چلتا تھا، خطرات بہت ہوتے تھے، ابھی تو جینس چینج، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، ایک آدمی آگے جاتا رہے کہ کوئی دشمن تو ادھر ادھر نہیں چھپا ہو، کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر کچھ خطرہ محسوس کرتا تھا تو وہ آ کے بتاتا تھا۔ اور ظاہر ہے ایسے کام کے لیے بڑے امین اور بڑے اچھے شخص کا انتخاب ہوتا ہے، بہت اہم کام تھا، یہ ڈیوٹی بڑی اہم تھی، سیکرٹ جو کام ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی حکومت جب وہ ہائر کرتی ہے اس طرح کے نوکری کے لیے، تو بڑے اہم لوگوں کے بھائی امین ہو، امانت دار ہو۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھیے کیسے شروع کیا اپنا خطاب، مثال کیسی تھی، ان الرائد لا یکذب اہلہ، تم لوگ سب جانتے ہو، اللہ تم نے کہنا چاہے رائد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیوں اپنے پورے خاندان اور اپنے قبیلے کو ہلاکت میں ڈالے گا، نہیں ڈالے گا۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انی رسول اللہ الیکم خاصہ، میں تم سب کی طرف، یعنی اپنی فیملی کی طرف آپ نے اشارہ کیا،
تمہاری طرف خاص طور سے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور لوگوں کی طرف عام طور سے، جنرلی لوگوں کی طرف، اسپیشلی آپ لوگوں کی طرف۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ عقیدہ، چونکہ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد اصل جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ، پوری تعمیر اسی پہ ہے اسلام۔ اگر آخرت کے عقیدے کو آپ ہٹا دیں کیا بچتا ہے؟ کچھ بچتا ہے؟ کیوں ہم کام کریں گے؟ نمازیں کیوں پڑھے گا؟ صبح میں کیوں اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف جائے گا؟ اللہ نے کہا ہے مال خرچ کرے گا اپنا قیمتی؟ کیوں اپنی نیندیں قربان کرے گا؟ اپنی زندگیوں میں اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنی زندگی کی قربانی کیوں دے گا؟ حلال و حرام کی تمیز کیوں کرے گا اگر آخرت کا تصور نہیں ہے، اگر جنت و جہنم نہیں ہے؟ اسلام کے عقائد میں توحید، رسالت کے بعد سب سے بڑا عقیدہ ہے آخرت پر ایمان۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ آنکھ بند ہوگی لیکن کھلے گی ہمیشہ ہمیش کی دنیا کے لیے، ہمیشہ ہمیش کی دنیا کے لیے، چونکہ موت تو ہے ہی نہیں۔ اگر اصل دیکھا جائے تو موت نہیں ہے بھائی۔ دنیا میں جو موت کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ زندگی ختم، وجود ختم۔ آپ دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بیچارہ بڑا بیمار تھا، بڑی تکلیف میں تھا، اچھا ہوا مر گیا، واقعی مر گیا، اچھا ہوا، بڑی تکلیف میں تھا، سالوں سے بستر میں لیٹا ہوا۔ تمہیں کیا پتا کہ کیا ختم ہوا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی تشریح ہے شعر میں۔ حضرت علی نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو نیند کھل جائے گی۔ علامہ اقبال نے فرمایا موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم ایسے ہی ضرور بھی ضرور مرو گے جیسے کہ سوتے ہو، وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور ویسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا جیسے کہ سو کر اٹھتے ہو، وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ آخری بات اِنَّهَا الْجَنَّةُ أَبَدًا أَوِ النَّارُ أَبَدًا، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا تو ہمیشہ کی جہنم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، وہ عقیدہ، یہ تصور، وہ کانسیپٹ تھا جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزار دی۔ آپ کی صبح و شام سے زندگی، صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے پھر صبح تک، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اپنی زندگیاں ختم کر دی، گزار دی، قربانی دی اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کی، اسی عقیدے کو بنانے کے لیے، اسی تصور کو ذہن میں اور دماغ میں راسخ کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ زندگی بیکار نہیں، اللہ نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کی آیات کیسے اللہ کا بڑا احسان فضل ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، ایسا تمہارا گمان ہے؟ اگر ایسا ہے تو غلط ہے، یہ وہم ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ زندگی ایسے ہی ہے، ایلیوژن ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، جیسے کچھ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ چیزیں ہو ہی نہیں رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہاں اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس سے بڑی حقیقت ہے۔ یہاں آنکھیں تمہاری بند ہو، یہاں انسان اندھا ہو جائے، یہاں انسان کی آنکھیں کمزور ہو جائے، لیکن اللہ جب موت آئے گی تو آنکھیں تیز ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری نظر بڑی تیز ہو گئی ہے۔ جب سب کچھ نظر آنے لگیں گے، فرشتے، جنت و جہنم، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب، اس وقت ایمان اگر لایا اور اگر عمل کا ارادہ کیا تو محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں کیا فائدہ؟ عقائد
ایک اللہ پر ایمان اور عقیدہ، اور اس بات کا عقیدہ کہ ایک زندگی ہے جو کب شروع ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ بھائی کون جانتا ہے موت کب آئے؟ 30 سال کا بھی مرتا ہے، 40 سال کا بھی مرتا ہے، 50-60 سال کا بھی، اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے۔ ایک آیت لکھ کر رہا ہے، بس سنا دیں پھر باتیں ختم کریں۔ سورہ واقعہ کی آخری آیات بڑی قیمتی ہے۔ انسان آج کا زمانہ بڑے فتنے کا، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج کے زمانے میں دنیا جتنی خوبصورت ہے شاید کبھی نہ رہی، شاید کبھی نہ رہی۔ ایسی خوبصورت دنیا کیا نہیں آج کی دنیا میں۔ بڑے شہروں میں جائیے، سالوں سال آپ کو ایک بار بھی موت کی یاد نہیں آئے گی، کبھی نہیں۔ ہاسپٹل بھی بڑے اچھے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں دوسرے شہروں دوسرے ملکوں میں۔ ایک تصور کیا بیٹھا، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اس لیے اگر بچوں کو بچپن سے عقائد کی تعلیم نہ ہو، اور خود ہمارے پاس اگر عقائد کی تعلیم نہ ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آزاد ہیں ہم، تابع نہیں ہے کسی، ہم تابع نہیں، آزاد زندگی اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہم کیوں کسی کے تابع رہیں؟ کیوں؟ ہم اپنی زندگی جیسے چاہے گزاریں گے، اپنے مال کو جیسے چاہے خرچ کریں گے۔ یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے، تصور یہی تو ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ ایک تصور، یہ ایک کانسیپٹ، یہ ایک آئیڈیالوجی دنیا میں پھیل رہی ہے، چونکہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ انسان مرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں عجیب بات ہے قرآن پاک میں، آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز، یہاں نماز سے مراد دین ہے، صلاۃ کا مطلب دین بھی ہوتا ہے، کیا تمہاری نماز یعنی دین یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں ویسا نہ کریں؟ آپ بتائیں گے ہمیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، واقعی آپ بڑے سمجھدار ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تنزیہ جملہ تھا، اچھا آپ ہی سمجھدار ہیں، آپ بتائیں گے ہم، پیسہ ہمارا، مال ہمارا، ہم کما رہے ہیں، زندگی ہماری، صحت ہماری، آپ بتائیں گے ہمیں؟ تو انسان غیر تابع آزاد رہنا چاہتا ہے۔ سورہ واقعہ کی آخری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ موت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب موت جو ہے نا اٹک جاتی ہے یہاں گلے میں آ حلقوم، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سب اس وقت دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، دوڑ کے جاتے ہیں ہاسپٹل، ایڈمٹ ہے، بیڈ ریڈن ہے، بہت زیادہ سیریس ہے، گھیرے ہوئے ہیں سارے لوگ، یہی تو ہوتا ہے۔ قرآن جو بیان کرتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے انسان، تو ہم سے ہماری فطرت کو اللہ سے زیادہ کون جانے گا؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سب دیکھتے رہتے ہو، ہمیں نظر کیا نہیں آتا وہ اللہ بتائے، یہ وہی عقیدہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یہ وہی بات آ گئی، کیوں نہیں؟ اگر تم تابع نہیں تھے کسی غیر مدین، یعنی کسی کے تابع نہیں بننا چاہتے نا، شریعت کے، اسلام کے، اللہ کے رسول کے، آزاد رہنا چاہتے، ترجعونها إن كنتم صادقین، یہ جو موت گلے میں آ کے اٹک گئی ہے، نکلنا چاہتی ہے، اس کو دوبارہ بدن میں لوٹا لو اگر تم سچے ہو، لوٹاؤ اس کو۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے لوٹا سکتی؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بلین ملین بھی خرچ کر دیں گے، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں تم لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ عقیدے کی تعمیر ہو رہی، یہ عقیدے کی تعمیر، ایک اللہ اور ایسے ہی مرنے کے بعد ایک زندگی۔ آخری بات جو ہمارے علماء کرام ہیں، آخری بات محترم بزرگوں، بھائیوں، کہ عقائد پر ایمان اور اس کانسیپٹ، آئیڈیالوجی، تصور، کچھ بھی نام دیں،
اس کو ذہن میں صرف رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر اس کے مطابق زندگی نہیں ہے، اگر اعمال اس کے مطابق نہیں، اعمال نہیں تو سب بیکار ہے، کیا ویلیو ہے؟ قرآن پاک آپ پڑھیں، جہاں جنت کا ذکر آئے گا وہاں عمل کا ذکر آئے گا، پورا قرآن آپ دیکھیں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے جس کا ہم تم کو وارث بنائیں گے تمہارے اعمال کے بدلے، تمہارے اعمال، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عمل کے نتیجے میں، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے نتیجے میں جو تم دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ سینکڑوں آیات قرآن پاک کی آپ کو ملے گی۔ تو عمل کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ عمل، عقائد ذہن میں ہو، ایک اللہ پر ایمان ہو، اور آخرت کا تصور اگر عقیدہ، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اگر یہ ذہن میں بیٹھ گیا، آپ یقین جانیں انسان کی زندگی بدل جائے، صبح و شام بدل جائے، اس کے زندگی کی پرائیورٹیز بدل جائے، سب چینج ہو جائے، بس یہ عقیدہ یہاں رہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ میں بات کروں گا تصور، اب بہت مشہور صورت ہے قرآن پاک، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہو، جو لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرتا ہے انسان؟ آپ مارکیٹ میں جائیں، ٹھیلوں پہ پورے زندگی میں ہزاروں کما رہا ہے، 10-20 روپئے کے لیے وہ ڈنڈی مار لے گا۔ اب میں خود، میرے ساتھ بھی ویسا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہوا ہوگا، فرض سے چینج کر لیتے ہیں سیب اور دوسری جو قیمتی چیزیں ہیں، آپ نے ادھر دیکھا، فرض سے نکال دوسرا رکھ دیا۔ اللہ نے سوال کیا کیوں ایسا انسان کر؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا اسے پتہ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کو کل اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ تصور اگر ذہنوں میں ہے، اگر دلوں میں ہے، اگر یہ یاد میں بسا ہوا ہے، تو انسان چیٹنگ نہیں کرے گا، انسان برائی نہیں کرے گا، انسان فحش نہیں کرے گا، انسان لوگوں کا مال نہیں ہڑپے گا، انسان اذان کے وقت مسجدوں کی طرف جائے گا، اگر یہ تصور دلوں میں ہے۔ اور جب یہ تصور کمزور ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان دنیا کی وہ تمام برائیاں کرتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہے، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مشغول کر دیا تمہیں کثرت نے مال دولت کی، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتی۔ تو محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عقیدہ ایک اللہ کو سب کچھ ماننا، اور اس کے بعد آخرت کا تصور ذہنوں میں بٹھانا، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، یہ ہم سب کی زندگی میں اگر آ جائے، زندگی بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور آج ہم سب یہاں جمع ہیں، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ خوب جزائے خیر دے کمیٹی کے لوگوں کو جو منتظمین ہیں اس مسجد، کیونکہ ہم تو بہت دن یہاں رہے نہیں، بہت جلدی سے میں یہاں رہنا شروع کیا، باہر ہی میں رہتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، چاہے میں شامل ہوں نہ ہوں، ایک الگ ایشو ہے۔ دیکھتا ہوں پوسٹر کہ ہر مہینے بڑے اہتمام کے ساتھ پوسٹر چھپتا ہے، علماء کو بلایا جاتا ہے، بہت بڑی بات۔ دیکھو میں تو اس میں شامل ہونا ہوں، ایک الگ ایشو ہے، لیکن کیا ہے کہ بھائی نیک لوگوں سے محبت رکھنا چاہیے، جو بھی ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا شعر بہت مشہور ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں، بتائیے کمال ہے، چاروں اماموں سے ایک امام، متقی، اللہ والے، ولی، مفسر، محدث، فقیہ، شاعر، سب کچھ ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے، اگرچہ میں نیک نہیں ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم، میں نہیں ہوں نیک، لیکن مجھے نیکوں سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، نیک لوگوں کی محبت کے نتیجے میں اللہ ہو سکتا ہے مجھے بھی نیک بنا دے، ہے نا؟
بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مجلسیں لگے اور اس کے تعلق سے لوگ محنت کریں، کوشش کریں۔ اللہ ان سب لوگوں کی کوششوں کو خوب قبولیت سے نوازے، سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہمیشہ آتے ہیں، اللہ ان کو بھی خوب بہتر بدلہ دے کہ بڑا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں۔ میرا اور سب کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں بنائے، آمین۔ وآخر